بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمان سے ریلیٹڈ تمام باتوں کو جاننے کے واسطے ایمان کے مطلب کو جاننا پڑے گا، اور اسلام سے ریلیٹڈ تمام باتوں کو جاننے کے واسطے اسلام کے مطلب کو جاننا پڑے گا۔ ہر بات میں سوچ اور غور و فکر ہونے سے ہمارے آگے کے راستے کھلتے کھلتے چلے جائیں گے، ہمارے ذہن کا دروازہ کھلتے کھلتے چلے جائیں گے۔ حق تعالیٰ سبحانہ نے جو ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان کا کوئی مول نہیں ہے۔ اب ذرا سوچ کے دیکھو کہ ہم نے کون سی چیز کتنے میں خریدی، آنکھوں کی روشنی کتنے میں خریدی، کانوں میں جو سننے کی طاقت ہے وہ کتنے میں خریدی، زبان میں جو بولنے کی طاقت ہے اس کی کیا قیمت دی، سوچنے سمجھنے کی کیا قیمت دی، ہاتھوں میں جو ہلنے کی طاقت ہے اس کی کیا قیمت دی، پاؤں میں جو چلنے کی طاقت ہے اس کی کیا قیمت دی۔ کیا اس کی قیمت کوئی طے کر سکتا؟ کیا ان چیزوں کا کوئی مول ہو سکتا ہے؟ ہمارے اندر جو مشین ہے جو ہماری غذا کو، ہمارے کھانے کو خون بنا کے دوڑاتی، اس کی کتنی قیمت دی ہے؟ ہمارے اندر جو مشین ہے جو دانتوں کو چبانے کی، اس کی کتنی قیمت دی ہے؟ سوچ کے دیکھو تاکہ ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہو۔ ان چیزوں کی ہمارے نزدیک کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارے سماج کا جو ایک طبقہ ہے نا، غریبوں کا طبقہ، سوچو ان باتوں میں، غور کرو۔ احساس کمتری میں جیتا ہے، ان کو ہر وقت یہ شکایت رہتی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جو ہے اس پر غور کرو اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنو، شکر گزار بندی بنو کہ کیا ان چیزوں کا کوئی مول ہے؟ کیا یہ خریدی جا سکتی ہے؟ اگر ہم کتنی بھی قیمت دیے نا تو یہ چیز نہیں خرید سکتے۔ غور کرو۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دی، شان و شوکت دی، بیٹے دیے، اللہ رب العزت نے جن کو بنگلے گاڑیاں دی، وہ ان باتوں میں غور کرو کہ کیا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نمائش کے واسطے ہے؟ اس کا ہمارے سماج پر کیا اثر پڑتا ہے، اور ان لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے جن کے پاس یہ سب نہیں ہے؟ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں۔ دکھاوا کرنے سے، مطلب میں ایک مثال دیتی کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور شیطان ایسا دل دماغ میں میرے بھر رہا، کیا فائدہ اس چیز کا جب میں اس کو چھپا کے رکھوں؟ کیوں نہ میں اس کی نمائش کروں، اور میں یہ دکھاوے کی نیت سے لے کے چلوں تو آگے سے جو ہمارے سماج کے غریب لوگ ہیں کیا سوچیں گے؟ ان کے پاس تو جو کچھ بھی دیے لائے اللہ رب العزت نے، اس کی تو کوئی قیمت باقی نہیں رہیں گی۔ اگر ہم ایسا مقابلہ کرنے والے بن جائے تو یہ بات، یہ جذبہ ہمارے سماج میں کیا پھیلا رہا ہے؟ اچھائی پھیلا رہا ہے کہ برائی پھیلا رہا ہے؟ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات کو۔ بھلا وہ قوم جس کو اللہ رب العزت نے خیر امت کا ٹائٹل دیا، وہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کو کھا رہا، ایک جماعت دوسری جماعت کو کھا رہی، ایسا ہی ہو گیا نا؟ سوچ کے دیکھو۔ غریب کو اور غریب کر ڈالتے ہیں، چھوٹے کو اور چھوٹا کر ڈالتے ہیں، کمزور کو اور کمزور کر ڈالتے ہیں۔ جو بھی یہ کام کرتا اپنے پاس ہے اور اس کی نمائش کرتا، اپنی سوچ میں بدلاؤ لاؤ۔ ہم خیر امت ہے، معمولی نہیں، ہم خیر امت ہے، ہم کو خیر امت والے کام کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ تبارک الذی، سورہ ملک، ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو جلانے کے واسطے نہیں پیدا ہوئے،
ہم ایک دوسرے کا دل دکھانے کے واسطے نہیں بنے. ہماری ذمہ داری الگ ہے، ہمارے کام الگ ہے، ہم الگ لوگ ہیں. آئی ایم مسلم کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان. صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے مسلمان کیسے تھے؟ مہمان کے واسطے رات بھر بھوکے سو جانا، بکرے کی سری کا ساتھ گھر چکرا کر واپس آ جانا، صحابہ کا ایک دوسرے کے واسطے پیار سے شہید ہو جانا، رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ. سوچ کے دیکھو کیا ہمارے اسلام نے ہم کو یہ سکھایا؟ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین.